وسلم نے فرمایا قسم دلانے والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قسم میں توریہ درست نہیں، بلکہ توریے کے ساتھ قسم کھانا بھی جھوٹ سمجھا جائے گا۔ جب کسی مسلمان کی جان، مال یا عزت خطرے میں ہو تو پھر توریہ کرنا جائز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری قسم اسی مفہوم پر واقع ہوگی جس پر تیرا ساتھی قسم دلانے والا تجھے سچا سمجھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر قسم کھا کر زو معنی بات کہی اور ایسا معنی مراد لیا جو سچ تھا، لیکن مخاطب اس سے وہ معنی نہیں سمجھا جو معنی مخاطب نے سمجھا، اس کے لحاظ سے بات غلط تھی، اس کے لحاظ سے یہ بات غلط تھی، تو یہ جھوٹی قسم ہوگی۔ قسم کا وہی مفہوم معتبر ہوگا جو قسم دلانے والا سمجھتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا اور فرمایا اس کے ذریعے سے کنجوس کے ہاتھ سے مال نکلوایا جاتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر آدم کے بیٹے کو اس کے سوا کچھ نہیں دلا سکتی جو اس کے لیے مقدر کر دیا گیا۔ تقدیر نظر پر غالب آ جاتی ہے، جو اس کی قسمت میں ہے وہ ہو جائے گا، لیکن نظر کے ذریعے سے بخیل سے کچھ نہ کچھ نکلوا لیا جاتا ہے۔ اس طرح اس پر مقام یعنی غریب کی مدد کرنا آسان ہو جاتا ہے جو پہلے آسان نہیں تھا۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی تجھے دنیا میں بھی مال دوں۔ سخی آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، اسے نظر ماننے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مشروط نظر ماننا وکیلوں کا کام ہے۔ نظر ماننے والا کہتا ہے میرا فلاں کام ہو گیا، فلاں مصیبت ٹل گئی تو اتنی رقم صدقہ کروں، گویا وہ کہہ رہا ہوتا ہے اگر میرا کام نہ ہوا تو یہ صدقہ نہیں کروں گا۔ غیر مشروط نظر یہ کوئی شخص اللہ سے وعدہ کرے کہ فلاں نیکی کا کام کروں گا، یہ ثواب کا کام ہے۔ نظر ایک عبادت ہے، اس لیے نظر خواہ مشروط ہو یا غیر مشروط صرف اللہ ہی کے لیے ماننی چاہیے۔ کسی ولی نظار کے لیے نظر ماننا اس نظار والے کی عبادت ہے جو شرک ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے اور مشکلات دور ہوتی ہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لیکن دعا، نظر اور دیگر عبادتوں کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے امید وابستہ کرتے ہیں کہ اپنے رحمت سے ہماری حاجتیں پوری فرما اور مشکلات دور فرما۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کے کام کی کوئی نظر نہیں، اور جس چیز کا انسان مالک نہیں اس کی بھی کوئی نظر نہیں۔ نظر اللہ کو راضی کرنے کے لیے مانی جاتی ہے، اس لیے اگر کوئی شخص ایسی نظر مان لے جو گناہ کا کام ہے وہ نظر پوری کرنا جائز ہے۔ مثلا کوئی نظر مانے میں اپنے فلاں بیٹوں کو دوسرے بیٹوں سے زیادہ مال دوں گا، ایسے کام کی نظر مان لے جو شرعی طور پر ثواب کا کام نہیں کہ میں منہ میں کھڑا رہوں گا، وہ نظر پوری نہ کرے بلکہ اس کے بدلے میں کفارہ دے۔ جس چیز کا مالک نہیں کسی دوسرے شخص کا جانور ذبح کرنے کی نظر مان لے تو
یہ بھی درست نہیں۔ اگر یہ خیال ہو کہ میں یہ جانور خرید لوں گا اور امید بھی ہو کہ وہ بیچ دے گا تو خرید کر ذبح۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کے کام کی کوئی نظر نہیں اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ۔ عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نظر مانی اور اس کا نام نہ لیا اس کا کفارہ قسم کا کفارہ، تعین نہ کرنا اور نام نہ لینا، اس طرح کہے میرے ذمہ اللہ کے لیے نظر ہے اس کا کفارہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی اطاعت کی نظر مانے اسے چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے، اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے اسے چاہیے اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نظر مانی اور نام نہ لیا، تعین نہ کیا، قسم کا کفارہ، اور جس نے نظر مانی جسے وہ پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کا کفارہ بھی قسم کا کفارہ، اور جس نے ایسی نظر مانی جسے پورا کرنے کا وہ طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نظر پوری کرے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی، اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے مجھے نظر پوری کرنے کا حکم دیا۔ نظر عبادت ہے اللہ اور نیکی ہے، اس لیے اسلام قبول کرنے سے پہلے جو نیکی کا ارادہ کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ حالت کفر میں اگر ایسا کام کرنے کی نظر مانی جائے جو اسلام میں بھی نیکی ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد نظر پوری کرنا ضروری ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد الرحمن بن صفوان بیان کرتے ہیں جس دن مکہ فتح ہوا وہ اپنے والد کو لے کر حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول ہجرت میں میرے والد کو بھی شریک کر لیجیے، انہیں مہاجرین میں شمار کر لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کوئی ہجرت نہیں۔ وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف قمیص پہنے ہوئے تھے، ان کے ساتھ چل دیے، چادر بھی نہ اوڑھی، اور کہا اللہ کے رسول آپ فلاں صاحب سے واقف ہیں، ان سے ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہیں، آپ ان سے ہجرت کی بیعت کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کوئی ہجرت نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قسم کھائے تو یوں نہ کہے جو اللہ اور تو چاہے، بلکہ یوں کہے جو اللہ چاہے اس کے بعد جو تو چاہے۔ مسلمان جب یہ لفظ کہتا ہے جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں لیکن ظاہری طور پر معاملہ فلاں کے اختیار میں ہے، اس کے فیصلے پر عمل ہوگا۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن الفاظ اس قسم کے ہیں گویا اللہ اور انسان مل کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے ایسے الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے جن کا ظاہری مطلب نامناسب ہو، اگرچہ کہنے والے کا مقصد وہ نامناسب بات نہ ہو۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ مسلمان نے خواب میں دیکھا اہل کتاب کے ایک آدمی کسی یہودی یا عیسائی سے
اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا تو مسلمان اچھے لوگ ہو اگر شرک نہ کرو، تم کہتے ہو جو اللہ اور محمد چاہیں۔ اس آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنایا تو آپ نے فرمایا قسم ہے اللہ کی میں بھی تمہاری یہ بات محسوس کر رہا تھا، تم یوں کہا کرو جو اللہ چاہے پھر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، جو اللہ تعالیٰ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ چاہے گا صرف وہی ہوگا، دوسرے شخص کی مشیت اللہ کے تابع ہے۔ بیک وقت دونوں خالق اور مخلوق کی مشیت کو ایک قرار دینا واقعی شرک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کے بعد شرک کا شائبہ ختم ہو گیا۔ ایسے الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے جن کا نہ مناسب مفہوم بن سکتا ہو۔ شرعی مسائل خواب سے ثابت نہیں ہوتے، لیکن اگر خواب میں کوئی ایسا اشارہ ملے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی نہ ہو تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ صحابہ اپنا خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے تاکہ اس کی تعبیر مل جائے۔ سوید بیان کرتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے روانہ ہوئے، ہمارے ساتھ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایک دشمن نے پکڑ لیا تو لوگوں نے قسم کھانے میں حرج محسوس کیا۔ سواد کہتے ہیں میں نے قسم کھائی کہ وہ میرے بھائی ہیں، اور یہ ظاہر کیا کہ یہ وائل بن حجر نہیں، اس نے انہیں چھوڑ دیا۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ دوسرے افراد نے قسم کھانے میں حرج محسوس کیا اور میں نے قسم کھا لی کہ وہ میرے بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ توریہ کا مطلب ہے ایسی بات کرنا جس کے دو معنی ہوں، مخاطب اس کا کچھ اور مطلب سمجھے اور بات کرنے والا دوسرا مطلب مراد لے رہا ہو تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو اور جان بھی بچ جائے۔ جب جان، مال یا آبرو کو خطرہ ہو تو دشمن سے بچنے کے لیے توریہ کرنا جائز ہے۔ دوسرے مسلمان کی جان بچانے کے لیے بھی توریہ کرنا جائز ہے۔ سوید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قسم نہیں کھائی کہ وائل بن حجر نہیں، بلکہ بھائی ہونے کی قسم کھائی۔ دشمن نے انہیں سوید کا سگا بھائی سمجھا اس لیے چھوڑ دیا، اور سوید کا مطلب یہ تھا یہ میرا دینی بھائی ہے۔ اس طرح وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بچ گئی۔ اللہ کریم ہم سب کو آپس میں پیار و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ ملک پاکستان میں جو شر پھیلا ہوا ہے اللہ اس شر سے ہر مسلمان کی جان مال کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ۔ جس شخص نے قسم کھائی اور انشاءاللہ کہا تو اس کو اس شرط کا فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ کہنے سے قسم ختم ہو جاتی ہے، پھر اگر وہ کام نہ کیا جائے جس کا ذکر کیا گیا تھا تو قسم توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا اور کفارہ بھی نہیں دینا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قسم تاکیدی عزم ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسا کروں گا، اور مستقبل کے کاموں میں بندے کو اللہ کی مرضی معلوم نہیں ہوتی، تو اس میں گویا اس عزم کی نفی ہے، اور یہ احتمال آ گیا کہ ممکن ہے میں یہ کام کر سکوں یا نہ کر سکوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم کھائی اور انشاءاللہ کہا تو چاہے وہ اپنے ارادے سے رجوع کر لے،
چاہے ارادہ قائم رہنے دے اور وہ کام کر لے جس کی قسم کھائی ہے، وہ قسم توڑنے والا شمار نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قسم کھائی اور انشاءاللہ کہا، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ قرآن مجید میں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کسی کام کے بارے میں اس طرح ہرگز نہ کہیں کہ میں اسے کل کروں گا، بلکہ ساتھ یہ بھی کہیں مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اس لیے انشاءاللہ کہنے کو استثناء بھی کہتے ہیں۔ اس سے اللہ پر اعتماد کا اظہار ہے کہ جو کچھ ہوگا اس کی توفیق سے ہوگا۔ قسم کے ساتھ انشاءاللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا پکا ارادہ تو یہی ہے کہ فلاں کام کروں گا، لیکن اگر اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہوا اور مجھے کوئی عذر پیش آ گیا تو پھر میں یہ کام نہ کر سکوں گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں قبیلہ بنو اشعر کے چند افراد کے ساتھ سواریاں طلب کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہیں سواریاں مہیا نہیں کروں گا اور میرے پاس سواری کے جانور نہیں ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم لوگ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا مدینہ میں ٹھہرے رہے، پھر آپ کے پاس کچھ اونٹ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سفید کوہانوں والی موٹی تازی 3 اونٹنیاں دلوا دی۔ جب ہم روانہ ہوئے تو ہم نے ایک دوسرے سے کہا، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواریاں طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے اور آپ نے قسم کھائی تھی کہ ہمیں سواریاں مہیا نہیں کریں گے، پھر ہمیں سواریاں مہیا کر دیں، چلو واپس۔ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھول کر سواریاں تو نہیں دے دی؟ چنانچہ ہم واپس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، ہم آپ کی خدمت میں سواریاں طلب کرنے آئے تھے، آپ نے قسم کھا لی تھی کہ آپ ہمیں سواریاں نہیں دیں گے، پھر آپ نے ہمیں سواریاں دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تمہیں سواریاں نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سواریاں دی ہیں۔ قسم ہے اللہ کی، میں تو انشاءاللہ جو بھی قسم کھاؤں گا پھر مجھے دوسری صورت بہتر معلوم ہوگی تو میں اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا اور بہتر کام کر لوں گا، یا فرمایا میں بہتر کام کر لوں گا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 لغو، جس میں قسم کا لفظ بولا جائے ارادہ نہ ہو، جیسے لوگ عادت کے طور پر جھوٹی جو کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کھائی جائے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس پر توبہ، استغفار، آئندہ بچنے کی پوری کوشش، اس پر بھی کفارہ واجب نہیں، توبہ استغفار۔ معقدہ، جو مستقبل میں کسی کام کرنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے کلام میں پختگی کے لیے ارادے اور نیت سے کھائے، اس قسم کو توڑنے پر کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ قسم کا کفارہ 10 غریب آدمیوں کو کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ ایک آدمی کو خوراک کے طور پر 1 مد غلہ 600 گرام کافی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں روزے کی حالت میں ہم بستری کر لینے والے کو 60 مسکینوں میں تقسیم کرنے کے لیے 15 صاع کھجوریں دی تھی، اور 1 صاع میں 4 مد ہوتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک خوراک اور لباس، جیسے عام لوگ کہیں یہ لباس ہے، عام لوگ کہیں اس نے کھانا کھلا دیا ہے۔ قرآن مجید میں من اوسطی ما تطعمون اہلیکم، اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔
اپنی استطاعت کے مطابق سادہ یا عمدہ لباس کھانا دینا، نیکی کا کام نہ کرنے یا گناہ کرنے کی قسم کھانا بھی ناجائز ہے، اس پر کفارہ۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان صلح کرانا چھوڑ بیٹھو۔ جو کام نہ کرنے کی قسم کھائی ہو، کفارہ اسے انجام دینے سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے اور بعد میں بھی۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی قسم کھائے پھر دوسری چیز اس سے بہتر ہو، اسے چاہیے بہتر کام کر لے اور اپنی قسم کا کفارہ دے دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتوں کی قسمیں نہ کھایا کرو اور نہ باپ دادا کی قسمیں کھاؤ۔ بت کو طاغیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بندوں کے شرک اور سرکشی کا باعث بنتا ہے۔ بت کی قسم اصل میں اس شخص کی اہمیت اور تعظیم کی وجہ سے کھائی جاتی ہے جس کی صورت پر وہ بت بنایا گیا ہے۔ اس طرح یہ بھی اصل میں بزرگوں اور پیروں کی قسم ہے اور غیر اللہ کی قسم حرام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قسم کھاتے وقت یہ کہہ دے قسم ہے لات کی اور عزیٰ کی، اسے چاہیے کہ فوراً لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ ایک نو مسلم جو کفر کی حالت میں غیر اللہ کی قسم کھانے کا عادی تھا، ہو سکتا ہے اسلام لانے کے بعد اس کے منہ سے پرانی عادت کے مطابق بلا ارادہ یہ شرکیہ الفاظ نکل جائیں اور بعد میں اسے غلطی کا احساس ہو تو اسے دوبارہ توحید کا اقرار کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہہ لینا چاہیے تاکہ یہ کلمہ اس کے شرکیہ الفاظ کا کفارہ بن جائے۔ اور جو جان بوجھ کر پیروں کی قسمیں اور پیروں کی زلفوں کی قسمیں اور نبیوں کی قسمیں کھاتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے لات اور عزیٰ کی قسم کھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دو اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو اور دوبارہ یہ غلطی نہ کرنا۔ ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب میں چلے جانے کی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی تو وہ ویسے ہی ہے جیسے اس نے کہا۔ دوسرے مذہب کی قسم کا مطلب یہ کہ اس نے کہا اگر میں نے فلاں کام کیا تو میں یہودی، یا کہا اگر میں جھوٹ کہوں تو کافر۔ اس انداز کی قسم سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر قسم کھاتے وقت اس کا ارادہ بھی یہی تھا کہ اگر اس نے یہ کام کیا تو کفر کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ فی الفور کافر ہو جائے گا، اور اگر اس کا مقصد دین اسلام پر استقامت کا اظہار تھا اور اس کا عزم تھا کہ وہ کبھی کفر کا راستہ اختیار نہیں کرے گا، کافر تو نہیں ہوگا لیکن اس کے لیے اس نے جو طریقہ اختیار کیا وہ غلط ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ بہتر یہ ہے دوبارہ کلمہ پڑھ کر تجدید اسلام کر لیں۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کہے
اگر فلاں بات یوں ہوئی تو میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بس اگر اس نے جھوٹ کہا تو وہ ویسے ہی ہو گیا جیسے اس نے کہا تھا، یعنی کافر۔ اگر سچا ہوا تو بھی اسے پورا اسلام نصیب نہ ہوگا۔ اس طرح کی قسم کھانا سخت منع ہے۔ اس انداز کی بات میں اسلام کی بے قدری پائی جاتی ہے، جبکہ سچے مسلمان کی نظر میں اسلام سے قیمتی کوئی چیز نہیں، اس کے لیے وہ جان بھی قربان کر سکتا ہے۔ پھر جس کی نظر میں اسلام کی یہ قدر ہو کہ معمولی باتوں پر اسلام سے خارج ہونے کے الفاظ بولنے لگے، اس شخص کا اسلام کس قدر نکما ہوگا۔ ایسی قسم کا کفارہ نہیں، بس اس کا عذاب یہ ہے کہ دین کا نقصان ہوگا اس کا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اپنے باپ کی قسم کھاتے ہوئے سنا تو فرمایا، اپنے باپوں کی قسمیں نہ کھایا کرو۔ جو شخص اللہ کی قسم کھائے اسے چاہیے کہ سچ بولے، اور جس کے لیے اللہ کی قسم کھائی جائے اسے چاہیے کہ راضی ہو جائے، اور جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ قسم دلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر تو نے قسم کھا لی تو میں اعتبار کر لوں گا۔ اب دوسرا شخص قسم کھاتا ہے اور قسم دلانے والا پھر بھی اعتبار نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے اس کی نظر میں قسم کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اگر یہ بات تھی تو پھر قسم دلانا ہی غلط ہوا، ورنہ تسلیم کریں۔ قسم کھا کر جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ، قسم صرف اللہ کی دینی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کیا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے چوری نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اپنی آنکھ کو جھوٹی کہتا ہوں۔ یہ مومن کی قسم پر اعتبار کرنے کی مثال ہے کہ اس کی قسم پر اپنی آنکھوں چیز دیکھی چیز کو چھوڑ دیا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی ہی قسم کھانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔